بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں احسان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹوڈے وتھ احسان علی۔ ناظرین، عمران خان نے جو قوم سے خطاب کیا، ویسے تو اس خطاب کے اوپر مین میڈیا پر پابندی ہے کہ اس خطاب کو دکھائے، لیکن اس خطاب میں جو 5 اہم انکشافات کیے ہیں خان صاحب نے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ عمران خان نے کون کون سے انکشافات کیے ہیں۔ ناظرین، حسن نواز نے دگنی قیمت پر پراپرٹی کیوں خریدی، یہ سب سے بڑا انکشاف ہے۔ اور پھر نواز شریف نے جس پیسے سے 17 فیکٹریاں بنائی، وہ پیسہ آخر آیا کہاں سے؟ اور پھر تحریک انصاف الیکشن کیسے کلین سویپ کر پائے گا؟ اور پھر نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے پیسے کو کیوں فریز کیا، یہ سب سے بڑا انکشاف۔ اور پھر تحریک انصاف کے سینیٹر کا کلینک کیوں سیل کر دیا گیا راتوں رات، اور کس کے کہنے پر سیل کیا گیا؟ نگراں وزیر اعظم کے لیے 10 نام بھیج دیے گئے طاقتور حلقوں کو، اب راول پنڈی کا اس میں کیا عمل دخل ہوگا؟ اور پھر کیا نواز شریف پنڈی کو براہ راست اپنی خواہش سے آگاہ کریں گے یا نہیں؟ اور زرداری کا جو ملاقات ہوا نواز شریف کے ساتھ دبئی کے اندر، ناظرین، اس ملاقات نے اتحاد کی اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دے دیا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے آتے ہیں کہ عمران خان نے جو انکشافات کیے ہیں وہ انکشافات ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حسن نواز نے دگنی قیمت پر پراپرٹی کیوں بیچی۔ خان کہتے ہیں کہ نیب نے برطانیہ سے آنے والی رقم جو کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، اور اس کی تحقیقات کی، اور پھر اس تحقیقات میں کچھ نہیں ملا تو اس نیب نے اس تحقیقات کو کلوز کر دیا۔ اب جب پاکستان کی قانون میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی تحقیقات ایک دفعہ کلوز ہو جائے، ایک دفعہ کوئی انکوائری بند ہو جائے، تو اس انکوائری کو ری اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ اس تحقیقات کو بھی ایک دفعہ بند کر دیا گیا ہے، بلکہ اس تحقیقات کو بند کرنے میں نیب کا اہم کردار ہے۔ نیب کے جو ڈی جی اس وقت کے تھے اور ڈپٹی ڈی جی تھے، ان سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کیس کو بند کیا جائے۔ ناظرین، اس کے بعد حسن نواز نے جو پراپرٹی بیچی ملک ریاض کو، وہ 50 ملین پاؤنڈ میں بیچی۔ ناظرین، یہ 25 ملین پاؤنڈ کا پراپرٹی 50 ملین پاؤنڈ میں کس طرح بیچا؟ پاکستان میں ویسے تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حسن نواز نے غیر قانونی طریقے سے پیسہ بنایا، لیکن یہ سوال کوئی نہیں اٹھاتا کہ یہ پیسہ کس طرح بنا۔ یہ ناظرین وہ ذرائع ہیں کہ 25 ملین پاؤنڈ کا جو پراپرٹی تھا وہ 50 ملین پاؤنڈ میں بیچا گیا، وہ بھی کس کو؟ ملک ریاض کو۔ اور اسی ہی ملک ریاض نے جو پلی بارگیننگ کیا تھا، اس نے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے تھے، اور وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں اب تک پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ پاکستان کی جو نیشنل اکاؤنٹ ہے اس میں ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہو سکے۔ یہی کیس چل رہا ہے عمران خان کے اوپر۔ آج کل یہی کیس پھر سے ری اوپن ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ناظرین، نواز شریف نے جو 17 کمپنیاں بنائی ہیں، وہ کمپنیاں کس طرح بنائیں؟ ان کمپنیوں کو بنانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ناظرین، نواز شریف جب بھی حکومت میں آتے، بلکہ حکومت سے پہلے وہ قرضہ لیتے، حکومت میں آتے اس قرضے کو معاف کرواتے تھے۔ ناظرین، وہ قرضہ لے کے اس بینک کے مالک کو اپنے ساتھ ملاتے تھے، پھر اس قرضے کو معاف بھی کرواتے تھے۔ انہی قرضوں کے پیسوں میں سے انہوں نے 17 فیکٹریاں بنائیں۔ ناظرین، اس کے بعد اب آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ اس کشمکش میں ہے کہ تحریک انصاف آنے والے الیکشن میں کیا حصہ لے گا یا نہیں لے گا۔ اگر حصہ لے گا تو پھر تحریک انصاف پنجاب بھر میں کیا اپنے امیدوار کھڑا کر پائے گا یا نہیں؟ اور پھر سب سے بڑا سوال کہ کیا تحریک انصاف سندھ کے اندر زرداری کے اس مضبوط امیدواروں کو کیا شکست دے پائے گا یا نہیں؟ کیا سندھ کے اندر وہ اپنا پنجہ مضبوط کر پائے گا یا نہیں؟ اور اس کے بعد بلوچستان میں سرداروں کو کیا شکست دے پائے گا یا نہیں؟ اور پھر کے پی کے جو ان کا گڑھ ہے، سیاسی گڑھ رہا اور ہے، اب وہ اس سیاسی گڑھ میں سے اہم جو امیدوار تھے تحریک انصاف کے، وہ تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، جیسے محمود خان اور پرویز خٹک۔ انہوں نے اپنی الگ پارٹی بنا دی ہے، پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین۔ ناظرین، اب ان کی الگ دھڑا بننے کے بعد کیا تحریک انصاف پھر بھی کے پی کے میں اس طرح مضبوط رہے گا یا نہیں؟
یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس پر بھی خان صاحب نے جواب دیا ہے کہ اب مکمل اسٹریٹجی بن چکا ہے پورے پاکستان میں تحریک انصاف کا کہ الیکشن کس طرح لڑنا ہے اور کس کس کھلاڑی کو کہاں کہاں کھلانا ہے اور کس کس بیٹسمین کو کہاں بیٹنگ کروانا ہے۔ یہ عمران خان نے مکمل اسٹریٹجی بنا دیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز انہوں نے چند صحافیوں کے ساتھ ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے اندر انہوں نے یہ بتا دیا اپنا اسٹریٹجی کہ جہاں جہاں پر مشکل حالات ہوں گے وہاں پر وکلا برادری کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب وکلا برادری اگر کھڑا ہو جاتا ہے عمران خان کی ٹکٹ پر تو وکلا برادری کے پاس جو ایجنٹس ہوں گے پولنگ ڈے پر وہ نہ دھاندلی کرنے دیں گے نہ دھاندلی کریں گے۔ ناظرین وہ کسی صورت بھی کسی کو دھاندلی کرنا نہیں دیں گے۔ اور پھر شہریار آفریدی اور علی محمد خان جو رہا ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا کہ وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، اسی وجہ سے ان کو رہا کر دیا گیا۔ ناظرین 3 MPO کے تحت 88 دن ان دونوں کو قید و سلاسل رکھا گیا۔ اور پھر شہریار آفریدی کے اپنے ہمشیرہ انتقال کر گئے، ان کو رہا نہیں کیا گیا، اور پھر ان کا بھائی بھی انتقال کر گیا اس دوران، لیکن ان کو ضمانت نہیں ملی۔ اب جا کے ان دونوں کو ضمانت مل چکا ہے، اور پھر دونوں نے عزم کیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور رہیں گے۔ اس کے بعد نون لیگ کا ایک اہم رہنما اور پھر سینئر رہنما ایاز صادق نے ایک انکشاف کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ بن چکا ہے، اب الیکشن اسی ہی سال ہوگا۔ الیکشن کروانے کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بن چکا ہے، جس طرح عمران خان کو دھچکا پہنچانا تھا وہ پہنچ چکا ہے۔ عمران خان کی پارٹی کو توڑا گیا اور پھر لیول پلینگ فیلڈ بنا دیا گیا۔ اب الیکشن اسی سال ہی ہوں گے۔ اس کے بعد ناظرین جہاں عمران خان اور اس کے پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، وہیں پر میرے ملک کے حکمران یہ بھی نہیں سوچ رہے کہ ایک خیراتی ادارے کو روز بروز نوٹسز جاری کر دیے جا رہے ہیں۔ ناظرین جی ہاں، ناظرین شوکت خانم کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شوکت خانم کو آئے روز نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین شوکت خانم پاکستان کا پہلا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے کینسر کا، اور اسی ہی ادارے کو جس ادارے سے لاکھوں لوگ مستفید ہو چکے ہیں اس ادارے کو روز بروز نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں۔ صرف اس کا یہ قصور ہے کہ وہ عمران خان نے اس ادارے کو بنایا ہے۔ ناظرین اس کے بعد اب آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر زرکا جو کہ سینیٹر ہیں تحریک انصاف کے، ان کے 2 کلینکس کو راتوں رات بند کر دیا گیا ہے۔ ناظرین ان کے دونوں کلینکوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہ کلینک کس نے بند کیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو پتہ نہیں کہ یہ کلینک کس نے بند کیے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کلینک کس نے بند کیے ہیں۔ یہ شاید آپ کو بھی پتہ ہو اور مجھے بھی پتہ ہو۔ جب ایک اجلاس کے دوران ڈاکٹر زرکا نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ سے کہا کہ میرے 2 کلینک سیل کر دیے گئے ہیں بلا وجہ، تو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میں نے تو پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ یا تو ہم رہیں گے یا آپ رہو گے۔ اور ڈاکٹر زرکا کہتی ہیں کہ میرے پاس اس سے متعلق 5 گواہ موجود ہیں جو کہ اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یہ رانا ثناء اللہ نے مجھے یہ کہا کہ یا تو ہم رہیں گے یا تم رہو گے۔ ناظرین اب یہ سیاست نہیں بلکہ انتقام لیا جا رہا ہے۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔